تو وہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنا تو اس میں ایریا ایلوکیٹ کیے گئے کہ یہ ایریاز ہیں جو گرین رہیں گے، یہ ایریاز ہیں جہاں پہ رہائش ہوگی. اور جس طرح ظفر اللہ صاحب نے کانسٹیٹیوشن کی مثال دی، میں دیکھ رہا تھا کہ اس ماسٹر پلان میں تقریباً 40 سے زیادہ امینڈمنٹس ہوتے، اور وہ پھر ظاہر ہے جو نظام جو معاملات آتے ہیں وہ اپنی کنوینئنس کے مطابق ان کو چینج کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کلائمیٹ چینج، تو میں نے چونکہ بیچ میں ڈیزاسٹر کو بھی مکس کیا، تو کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر کا ایک اہم تعلق ہے. لیکن اگر ہم ایکشنز کی بات کریں تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم چیزوں کو اگر الگ الگ کر کے دیکھیں تو اس میں ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح وقت پہ ایکشن کرنے میں مدد ملتی ہے. جیسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو اس دفعہ ہمارے مانسون رین اور فلڈز آئے، اس کے بعد بہت اقدامات کیے، بہت ایویکویشنز کی، بہت زیادہ کیا، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی ایکشن، اور اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوا، میڈیا میں ہائی لائٹ بھی ہوا، لیکن اس دوران شاید ہی کوئی پراپر کلائمیٹ چینج ایکشن کیا گیا ہو. اس میں جتنے کے جتنے ایکشنز کیے جا رہے تھے وہ ڈیزاسٹر رسپانس کے ایکشن کیے جا رہے تھے. کلائمیٹ چینج چونکہ ایک لانگ ٹرم فینومینا، تقریباً کہتے ہیں 30 سال میں آپ کے جو ایوریج کس طرح چینج ہوتی ہے وہ ایک کلائمیٹ چینج کی شکل آپ کے سامنے نکال کے لاتی ہے. جو کلائمیٹ چینج کے ایکشنز ہیں اس کے 3 بڑے کیٹیگریز ہیں. جو پہلا کیٹیگری ہے وہ ہے ٹو سٹاپ دی کریشن آف کلائمیٹ چینج. اور ٹو سٹاپ دی کریشن کیا ہے کلائمیٹ چینج کی؟ اس کی کریشن ہے گرین ہاؤس گیسز، جو فوسل فیول بیسڈ انڈسٹری سے جنریٹ ہوتی ہے. اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے، اس میں انڈسٹری ہے، جہاں جہاں سے زہریلا دھواں نکل رہا ہے. پھر ڈیفارسٹیشن ہے، اس میں وہ بھی کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا کاز ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم میٹیگیشن کر رہے ہوں گے. جو سیکنڈ امپورٹنٹ کیٹیگری ہے وہ ہے ایڈیپٹیشن. اور یہ ایڈیپٹیشن بھی انگلش کا ورڈ، لینگویج والا ایڈیپٹیشن نہیں، کلائمیٹ چینج کی ٹرمینالوجی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج اب ایک ریالٹی ہے، اس کے اثرات آپ کے پاس آئیں گے، ڈراؤٹ بھی آئیں گے، بارشیں بھی آئیں گی، اور ایکسٹریم ہیٹ بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، گرمی بھی زیادہ آ جائے گی، برف بھی کم یا زیادہ ہو جائے گی. آپ نے ان اثرات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے؟ اور تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا سامنا بہتر طریقے سے کر سکیں تاکہ جو نقصان پہنچنا ہے آپ کو یا کمیونٹی کو، اس کو یا تو کم سے کم کر سکیں یا اس کو جتنا آپ اس کو منیمائز کر سکیں. یہ کیٹیگریز ہے ایڈیپٹیشن کی. یہ ساری کی ساری ڈیزاسٹر سے پہلے کے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور اوپر سے جو ہم صبح سے بات کر رہے ہیں گورننس فیلئر ہوگا، کرپشن ہوگی، تو ہمارے جو پارک ہیں، ہمارا جو گرین ایریا ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہوتا جائے گا، وہ سڑکوں میں ہوتا جائے گا، اور ہم خود اپنے لیے عذاب پیدا کر رہے ہوں گے. ہاں، اس لیے بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے کہ سٹیز جو ہے ان میں کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ یا حرارت کا امپیکٹ دیہات سے زیادہ ہوتا ہے 4-5 وجوہات کی وجہ. جتنی سڑکیں آپ کی ہوں گی وہ حرارت کو زیادہ ایبزارب کرتی ہیں، زیادہ دیر تک ایبزارب رکھتی ہیں. اس کو آپ خود بغیر کسی ٹولز کے میئر کر سکتے ہیں. آپ کسی وقت کسی پارک کے قریب ہوں تو آپ، اور گرمی کا موسم ہو، آپ ذرا سڑک پہ چل کے دیکھیں وہاں سے کیا حرارت نکل رہی ہوگی، اور آپ ساتھ والے پارک میں چل کے دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا. ایک اور وہ اسی طرح کنکریٹ کا جنگل زیادہ ہے شہر میں،
آپ کی کنکریٹ جو ہے وہ حرارت کو زیادہ دیر تک اپنے اندر رکھتی ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے گھر میں نوٹ کیا تقریباً سورج کے غروب ہونے کے 8 سے 9 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر واپس ریورس ہونا شروع ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد سورج نکل گیا. ٹھیک اس طرح. اور پھر آپ ایئر کنڈیشن زیادہ استعمال کرتے ہیں, ٹریفک زیادہ استعمال کرتے ہیں جس سے دھواں, جس سے ہیٹ نکل رہا, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اور اسلام آباد میں ایک ریسرچ کے مطابق پچھلے تقریباً 20 سے 30 سالوں میں جو اسلام آباد کو کہا جاتا تھا the greener capital, کچھ ریسرچ کہتی ہے 35, کچھ گو اپ ٹو 45 گرین ایریا کم ہو چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ کے سوال کا ذرا جواب طویل ہو گیا, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ بھی اپنے چونکہ گورننس کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے لیے ہی مسائل زیادہ بڑھا رہے ہیں. بالکل بالکل.